الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ روپ نہ ہو سیاروں میں، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بڑے خوش نصیب ہیں ہم تمام کے تمام حضرات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا مرشد، رہبر، رہنما عطا فرمایا ہے جو بغیر کسی لوث و لالچ کے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے کبھی تنہائیوں میں آنسو بہاتا ہے، کبھی مجھے اور آپ کو جوڑ کر کے اللہ سے ملانے کی بات کرتا ہے، کبھی دوسرے مہمانوں کو دور دراز سے
اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ مجھ سے جڑنے والے تمام کے تمام حضرات اللہ کے کیسے قریب ہو جائیں، اللہ کے کیسے دوست بن جائیں۔ آج کل ایسی فکروں کا ہونا اور ایسے غمخوار کا ہونا یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے، ورنہ ہم اور بھی جگہوں پر دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنے مفاد چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو شیخ محترم مرحمت فرمائے ہیں، حضرت الحاج شیخ صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کہ جن کے تعلق سے کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ لالچ دے سکی تجھے سکوں کی جھنکاریں، نہ لالچ دے سکی تجھے سکوں کی جھنکاریں، تیرے دستے توکل میں ہے استغنا کی تلواریں۔ میرے بھائی یقیناً اور ایسا نہیں ہے اللہ نے کسی چیز کی کمی مرحمت فرمائی ہو، ہر اعتبار سے ہم یقین کامل کا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو قدم بقدم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرا رہا ہے۔ جگہ کی قلت ہوئی، اللہ رب العزت نے غیب سے مدد فرمائی، مرحمت فرمائی۔ انشاءاللہ العظیم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی استغنا کے ساتھ جو بھی اس خانقاہ کی ضرورتیں ہیں اللہ غیب سے مکمل فرمائے۔ میرے بھائی یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت دامت برکاتہم العالیہ بار بار مجھ جیسے گناہگار کو آپ کے روبرو کرتے ہیں، ان کا حسن ظن ہے، صرف اس وجہ سے کہ کہیں مجھ جیسے گناہگار کے آنے کی وجہ سے کوئی بات اللہ زبان سے ایسی نکلوا دے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا دوست ہو جائے۔ یقیناً یہ ان کا حسن ظن ہے، ورنہ ہم خود اللہ سے کتنے بے خبر ہیں، کتنی ہماری آنکھوں کے اوپر غفلت کی چادر پڑی ہوئی ہے، یہ تو صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ لیکن اللہ نے چونکہ عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور ایک حسن ظن تمہارے دلوں کے اندر پیدا فرمایا ہے، جس کی بنیاد پر ہم اور آپ روبرو ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر میں حلف اٹھاؤں، اگر وہ پردہ اٹھ جائے تو یقیناً آپ مجھ سے بات تو سننا دور کی بات میرے قریب بیٹھنا بھی گوارا نہ کریں۔ یقیناً اللہ کے نیک بندو صرف اس وجہ سے گفتگو کر لی جاتی ہے، یقیناً کون سی گفتگو کس کے کانوں سے گزر کر دل پر پہنچ جائے اور وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے، وہ اللہ کا دوست بن جائے اور ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہوں، لیکن اس کی ہدایت مجھے اور آپ کو بھی جنت نعیم کا راستہ دکھا دے، یقیناً یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے میں اکثر اور میں نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابرین امت، خاص طور سے تصوف و سلوک کے اندر اپنے مقام اور مرتبوں کو پہنچنے والے یقیناً تمام کے تمام انسانوں کو یہ آواز لگاتے ہیں، اے گناہوں میں ڈوب کر کے اپنے آپ کو شرمندہ سمجھنے والوں، اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھو، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تم سے محبت نہیں کرتا، اللہ تم پر اپنی نظر عنایت نہیں کرتا۔ یقیناً یہ بات اپنے دل سے نکال دو، اللہ تو روزانہ اپنے قرآن کریم کے ذریعے تمہیں آواز لگاتا ہے، یا ایھا الانسان
ما غرक बिरब्बिकल करीम, कहाँ खोया हुआ है, गलतियां हो गई हैं, क्यों पशेमान है, क्यों शर्मिंदा है, क्यों मायूसी अपने दिल में लिए घूम रहा है। तेरे दिल में ये बात किसने बसा दी है, ये बात किसने तेरे दिल में रचाई है कि तेरा अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। ये किसने तुझे बहका दिया है, ये किस शैतान ने तुझे धोखे के अंदर डाला है। ए अल्लाह के बंदे, घबराने की जरूरत नहीं, तुझे बनाने की वजह ही यही थी कि तू गुनाह करे और फिर शर्मिंदा होकर अपने अल्लाह से कह दे अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझसे गलती हो गई। अल्लाह की कसम, हदीस के अंदर आता है, मेरे और आपके आका फरमाते थे, मेरा अल्लाह उस गुनाहगार बंदे से ऐसे राजी होता है जैसे किसी माँ का बेटा बचपन में बिछड़ा हो, माँ बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी हो और वो जवान हो करके बेटा जब माँ के सामने आए कैसी खुश होती है। मेरा अल्लाह अपने गुनाहगार बंदे से उससे भी ज्यादा खुश होता है। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदों, तभी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की रिवायत हमारे उलमा की अक्सर जबानों पर रहती है। क्या फरमाता है मेरा अल्लाह, ए बंदो तुम नहीं जानते कि अल्लाह तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं और अक्सर दफा मालूम करते हैं, ए मेरे रब्बा, अगर तुझे कोई नेक बंदा पुकारे तो तू कितनी बार उसकी आवाज में लब्बैक कहता है। तो मेरे अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मैं एक दफा लब्बैक कहता हूँ, मैं लब्बैक कह करके उसकी आवाज से अपनी आवाज मिलाता हूँ। लेकिन कोई गुनाहों में डूबा हुआ, कोई शर्मिंदा और नाउम्मीद इंसान अगर मेरे दरबार में आकर के और अपनी आंखों में आंसू ला करके एक मर्तबा अगर मुझे पुकारता है तो मेरे इज्जत और जलाल की कसम, मैं एक मर्तबा नहीं बल्कि 3 मर्तबा में उसकी बात का जवाब देता हूं। और 3 मर्तबा लब्बैक मेरे बंदे, लब्बैक मेरे बंदे, लब्बैक मेरे बंदे, तुझे किस चीज ने मायूस किया? तेरा रब हाजिर है, तेरा रब हाजिर है, तेरा रब हाजिर है। तो एक मर्तबा सिर्फ इतना कह दे, ऐ मेरा रब मुझसे गलती हो गई, मैं तेरे गुनाहों को मिटा दूंगा और जो फरिश्ते लिखने वाले हैं उनकी याददाश्त से भी भुला दूंगा कि तूने कोई गुनाह भी किया था। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, यकीनन आप तमाम के तमाम बड़े खुश नसीब हैं। यकीनन अल्लाह के बंदे, आप ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर अल्लाह के बंदों को अल्लाह के करीब किया जाता है। यकीनन मैं और आप तमाम के तमाम गुनाहगार हैं और यकीनन गुनाहों में डूबे हुए हैं, यकीनन गुनाहों में डूब करके अल्लाह को नाराज करके आए हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, मायूस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें मालूम है हर एतबार से अपने मैदान में मैंने और आपने अल्लाह को राजी किया है। मैंने मसनद पर बैठ करके अल्लाह को नाराज किया है, तुमने तिजारत में अल्लाह को नाराज किया है, तुमने कारोबार में अल्लाह को नाराज किया है, तुमने घरों में रह करके अल्लाह को नाराज किया है। यकीनन कोई गुनाहों से पाक और साफ नहीं है। हाँ, नबियों की जमात ऐसी है जो मासूम अनिल खता है, सहाबा की जमात ऐसी है जो महफूज अनिल खता है। उनके अलावा कोई बंदा इस जमीन पर ऐसा नहीं है जो मासूम अनिल खता हो, जो महफूज अनिल खता हो। कोई नबियों के अलावा, सहाबा के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो गुनाहों से पाक और साफ हो। यकीनन कुछ न कुछ गलतियां मैं और आप किए हुए हैं, अपने अल्लाह को नाराज किए हुए हैं। हाँ, मैंने अपनी मसनद पर बैठ करके मसनद का हक अदा न किया, अल्लाह को नाराज किया। अल्लाह ने आपको तिजारत दी थी, अल्लाह ने आपको कारोबार दिया था, लेकिन उस वक्त में यकीनन मुझे कहने दीजिए, उस वक्त में मैंने और आपने अपने अल्लाह को भुलाया था। उस वक्त में मैं और आप अपने अल्लाह को भूल गए थे। अजानों की आवाजें आती थी, लेकिन एक मर्तबा हम अपने कारोबार को छोड़ करके मस्जिद की तरफ न गए। यकीनन मेरे और आपके पास ग्राहक आए थे, लेकिन नापतोल में कमी कर गए, अल्लाह को नाराज कर गए, लोकल को ओरिजिनल बना गए, अल्लाह को नाराज कर गए। झूठ पर यकीन कर बैठे कि झूठ के बगैर हमारा कोई चारा कार नहीं है। हमने झूठ को सहारा बना लिया था। अपने अल्लाह के यकीन को खत्म करके हमने अपने दिमागों के अंदर ये बात शैतानी फिट कर ली थी कि झूठ के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते।
لیکن آج کہاں پہنچ گئے؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، جب تک اللہ نے بدن میں روح رکھی ہے، جب تک اللہ نے اس جسم کے اندر جان رکھی ہے، اپنے اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا اللہ تو اگر 70 دفعہ بھی روزانہ گناہ کر کے معافی مانگے، میرا اللہ ہر مرتبہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہر مرتبہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ ہم شرمندہ ہوں، لیکن شرط یہ ہوگی وعدہ کریں کہ اللہ آج کے بغیر کوئی گناہ نہیں ہوگا، آج کے بغیر کوئی غلطی، آج کے بعد کوئی غلطی نہیں ہوگی، اپنے اللہ سے وعدہ کیا جائے۔ یقیناً او اللہ کے نیک بندو، ان خانقاہوں میں آ کر ان چیزوں کا ایک احساس سا پیدا ہوتا ہے۔ یہ خانقاہیں اسی لیے تو ہیں، اور ایسا نہیں ہے یہ میرے اور آپ کی گھڑی ہوئی ہیں، یہ میری اور آپ کی بنی ہوئی ہیں، نہیں۔ جب میرے اور آپ کے آقا کو مبعوث کیا جا رہا ہے، کیا فرماتا ہے میرا اللہ؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ کیا ہے تزکیے کا لفظ؟ اے اللہ کے نبی، آپ کو مبعوث کیا جا رہا ہے، آپ کتاب کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، آپ کتاب کا علم بھی سکھا رہے ہیں، آپ کتاب میں سے حکمت کی باتیں بھی سمجھا رہے ہیں، آپ اللہ کے بندوں کو وہ چھپی ہوئی باتیں بھی سمجھا رہے ہیں جو لوگوں کو جن کا علم نہیں ہے، جو ہو رہی ہیں یا قیامت سے پہلے آنے والی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں۔ لیکن ایک لفظ اس آیت کے اندر آ رہا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی ہم اپنے محبوب کو مبعوث کریں گے جو تمہارا تزکیہ کرے گا۔ کیا مطلب ہے اس تزکیے کا؟ ہاں یہی مطلب ہے، معلوم کرو اپنے علماء سے، جو میرے اور آپ کے دلوں میں میل اور کچیل بڑھ گیا ہے، جو میرے اور آپ کے دلوں میں یہ میل اور کچیل آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے اپنے صحابہ کو بلا کر ان کے دلوں کو صاف فرما رہے ہیں، تبھی تو دشمنیاں ختم ہو گئی، تبھی تو صحابہ آپس میں محبت کرنے لگے، تبھی تو دشمنوں سے اس قدر محبت ہو گئی کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کے صحابہ اپنے صحابہ سے محبت کرنے لگے تھے۔ حالانکہ ابھی تو ان میں آپس میں اتنی دشمنیاں تھی کہ کئی سو سال تک ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، اور کوئی لڑائی گالی گلوچ کی نہیں جیسی میری اور آپ کی، غیبت اور چگلیوں کی نہیں جیسی میری اور آپ کی، نانا قتل و قتال پر اتر آتے تھے، یہاں تک کہ خاندانوں کے خاندان تہے تیگ کر دیے جاتے تھے، اس قدر دشمنیاں ہوا کرتی تھی۔ لیکن جیسے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ جہاں کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ جہاں کتاب کا علم سکھا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ میرے آقا نے سب سے زیادہ اپنے صحابہ کے دلوں پر محنت کی ہے، کیونکہ میرے آقا کے علم میں ہے جب تک ان کے دلوں کو صاف نہ کیا جائے گا ان کی کوئی عبادت بھی کامیاب نہیں ہے، ان میں آپس میں محبتیں پیدا نہیں ہو سکتی، ان کی دشمنیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر میرے آقا نے جیسی ان کے دلوں کو صاف فرمایا، جیسی ضربے لگا کر کے، جیسی ذکر کرا کر کے، جیسی درود اور استغفار کی کثرت کرا کر کے، جیسی میرے آقا نے ان کے دلوں کو صاف فرمایا، پھر اللہ نے کیسی محبت صحابہ میں عطا فرمائی۔ آؤ ایک دو مثالیں اللہ کے نیک بندے تمہیں دیتا چلوں، کس طرح کی محبت پھر آقا نے صحابہ کے درمیان میں۔ اور اللہ کے نیک بندو، میرے اور آپ کے آقا کا اعلان ہے، کوئی جنازہ لایا جائے گا، اگر اس کے اوپر قرضہ ہوگا میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ کوئی بھی جنازہ لایا جاتا آپ یہ تحقیق فرماتے تھے اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے، یہ کسی قرضے میں دبا ہوا تو نہیں ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا کے علم میں تھا اور پوری امت کو بتا دیا تھا، ہاں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ تم تو بات کرتے ہو اس میت کی، اگر شہید بھی کوئی ہو کر کے آئے گا اللہ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ قرضے کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر یہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہوگا اللہ اس کے قرضے کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں اللہ کے بندے، یہ میں اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں۔ کیا فرما رہے ہیں میرے آقا؟ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، اللہ شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ قرضے کو معاف نہیں کرے گا، قرضے کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اسی وجہ سے میرے آقا نے اعلان فرما رکھا ہے، اے میرے صحابہ، میرے یہاں جنازہ تم برکت لاتے ہو،
کہ آقا اگر اس کی جنازے کی نماز پڑھا دے تو مغفرت ضروری ہو جائے گی انشاءاللہ العظیم۔ انہیں اپنے محبوب پر، اپنے اللہ پر یقین تھا، اگر میرے صحابہ کی، میرے دوستوں کی اگر اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھا دی ہے تو یقیناً اس کی جنت کا راستہ آسان ہے۔ لیکن میرے محبوب نے بھی اعلان کر رکھا ہے اگر کوئی جنازہ لایا جائے گا پہلے تحقیق کی جائے گی اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے، یہ قرضے میں ڈوبا ہوا تو نہیں ہے۔ آج قرضے میں ڈوبنا یہ میری اور آپ کی عام بات ہو گئی ہے، قرضہ نہ دینا بالکل عام بات ہو گئی ہے، کسی کے پیسے نہ دے لے کر کے اور ٹال مٹول کرنا، اسے بیوقوف بنانا۔ معافی مانگنے کی ہمیں ضرورت نہیں، جا کر کے اس سے ہم کہہ دیں او اللہ کے بندے اس وقت گنجائش نہیں ہے، میں تیرے تھوڑے تھوڑے ادا کر دوں گا۔ اس چیز میں ہم بے عزتی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ بعض حضرات تو وہ ہیں جنہوں نے محلے اپنے چینج کر دیے، جنہوں نے علاقے ہی چینج کر دیے، صرف قرضے میں ڈوب کر کے سمجھتے اب دیا نہیں جائے گا، اور پورے کے پورے شہر خالی کر کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ او اللہ کے نیک بندے، انسانوں سے تو بچ جائے گا، اپنے اللہ سے کیسے بچے گا؟ میرے اللہ نے تو کہہ دیا کہ اگر تو شہید ہو کر کے بھی آئے گا تب بھی تیرا قرضہ معاف نہیں کروں گا، تجھے ایک ایک رتی اپنے بھائی کو واپس کرنی پڑے گی، ایک ایک قرضے کی تجھے رتی واپس کرنی پڑے گی۔ ہاں اللہ کے نیک بندو، تو میں گفتگو یہ کر رہا تھا، میرے آقا اعلان فرما دیتے کہ اگر اس کے اوپر قرضہ ہو میں جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اور پھر میرے آقا نے ایک اور اعلان کیا تھا، ذرا سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں اور اپنی اس غلطی پر شرمندہ ہوں، کیونکہ آپ بڑے تاجر ہیں، آپ اللہ نے بڑے قبول فرمائے ہیں، لیکن آپ کے اندر اگر یہ غلطیاں ہوں گی تو اللہ کیسے کامیابی عطا کر دے گا؟ نمازوں سے مکمل کامیابیاں نہیں ملتی جب تک میں اور آپ اپنی اندر کی غلطیاں ٹھیک نہ کر لیں، جب تک میں اور آپ تجارت کے اصولوں پر پابند نہ ہو جائیں، جب تک میں اور آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیں۔ ہاں نماز برکت کے لیے ہے، ہاں نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، ہاں نمازوں میں ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن ساری چیز آپ اصول کے خلاف چلے اور سمجھے میں نمازوں کے ذریعے کامیاب ہو جاؤں، ایسے انسان کو اللہ کا بندہ نہیں بلکہ بیوقوف بندہ کہا جائے گا۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، اور لوگوں کل قیامت کے میدان میں اللہ بہت سارے لوگوں کو ایسے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، اور وہ عذاب علیم ہوگا، اور وہ ایسا عذاب ہوگا، اتنا سخت عذاب ہوگا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دوسرے جہنمی جب اس کے عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی عذاب کی مشکلیں بھول جائیں گے۔ فرمایا کبھی کبھی جہنم میں ایک ایسا ہوگا جلتا ہوا اڑتا ہوا، لوگ معلوم کریں گے کون ہے اتنے سخت عذاب کے اندر مبتلا ہے، ہمیں اپنی سختی کم ہو گئی ہے۔ جیسے آج میں اور آپ اگر سر میں درد ہو رہا ہو اور کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہمیں دیکھ جائے تو ہمیں اپنا سر کا درد یاد نہیں رہتا، ارے ہم سے زیادہ یہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ فرماتے میرے اور آپ کے آقا، او لوگوں سن لو، کان کھول کر کے سن لو، اللہ کچھ لوگوں کو ایسے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا کہ دوسرے جہنمی اپنے عذاب کو بھول جائیں گے۔ ان میں سے ایک ہی قرضے میں ڈوبا ہوا، ہاں جو لوگوں کے قرض ادا نہیں کرتا تھا اور لے کر کے کہتا تھا دیکھ لوں گا تو لے کر کے دکھا دینا، جس کی یہ زبانیں ہوا کرتی تھی اور لوگوں سے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار رہتا تھا، عاجزی اس کی زبان پر نہیں، معافی اس کی زبان پر نہیں۔ فرماتے میرے اور آپ کے آقا ایسے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا کہ دوسرے جہنمی اپنے عذاب کو بھول جائیں گے۔ ان میں سے ایک ہی ہوگا جو دوسروں کا قرضہ ادا نہیں کرتا تھا، جو دوسروں کے لے کر کے ادھر ادھر کر دیا کرتا تھا۔ او اللہ کے نیک بندو، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی ایسے شخص کی نماز بھی نہ پڑھایا کرتے تھے، لیکن اللہ نے صحابہ میں کیسی محبت پیدا کی تھی۔ اگر کسی کا جنازہ لایا جاتا تو حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا جنازہ لایا گیا، آقا نے معلوم کیا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض ہے، صحابہ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ قرض ہے، میرے آقا نماز پڑھانے کے لیے منع کرتے اور فرماتے تم اپنے بھائی کی نماز پڑھ لو اور اپنے بھائی کے کفن اور دفن کا انتظام کر لو، محمد عربی کو قریب کرنے کی ضرورت نہیں، شرکت کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے آقا جانتے تھے کہ صحابہ آپس میں کتنی محبت کرتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں ہم چپکے سے نکل کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے اور جا کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ہمارے بھائی کی نماز پڑھائیے، اپنے بھائی کا قرضہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنازہ محبوب کے سامنے لایا جائے اور محبوب ہمارے بھائی کی نماز نہ پڑھائیں۔
ایسی محبت پھر اس دل کے صاف ہونے سے اللہ نے ان صحابہ میں عطا فرمائی تھی۔ ہم تو چہرہ بدل جائے، ہمارا دوست ہمارے سامنے کھڑا ہوا تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اور ابھی ذرا سا الگ ہٹ جائے کوئی ہمدردی نہیں، کوئی غمخواری نہیں۔ مرنے کے بعد تو غمخواری کس کو یاد رہتی ہے؟ دنیا سے جانے کے بعد کس کو یاد رہتا ہے اس کا قرضہ ہم ادا کریں یا اس کی طرف سے ہم سپورٹ کریں؟ کوئی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کے نیک بندو، ایسی یہ محبت اللہ نے کس طرح عطا فرمائی ہے؟ علماء فرماتے ہیں میرے آقا نے تزکیہ فرمایا ہے کہ اتنی بڑی دشمنی کو بھلا کر کے صحابہ آپس میں اس قدر محبت کرنے لگے تھے۔ آؤ اگر وقت ہو تو گفتگو کرتا چلوں۔ جب صحابہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ کے اندر پہنچے ہیں اور وہاں پر مکان نہیں ہے، وہاں پر صحابہ کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، مکہ میں ساری زمینیں جائیدادیں بیوی اور بچے چھوڑ کر کے آپ مدینہ المنورہ صحابہ کو لے کر کے پہنچے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت میں چلے گئے، لیکن نہ کسی کے پاس گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ کی قسم میرے اللہ نے صحابہ کو کیسی محبت عطا فرمائی تھی۔ اعلان کیا تھا مدینے کے لوگوں نے، اے مکے سے آنے والوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم زمین مکہ میں چھوڑ کر کے آئے ہو تو مدینے کا بھائی تمہیں زمین دے گا۔ اگر تم بیوی وہاں چھوڑ کر کے آئے ہو، میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، ایک کو بھی طلاق دیتا ہوں، عدت گزار کر کے تیرے نکاح کے اندر پہنچے گی۔ ہاں کہتے ہیں مدینے کے بھائی، اے مکے سے آنے والوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس روٹی کے 2 ٹکڑے ہیں تو ایک مدینے کا بھائی کھائے گا، دوسرا مکے کا بھائی کھائے گا۔ یہ باتیں کیوں بتلا رہا ہوں میں آپ سے؟ یہ باتیں اس لیے فرمائی جا رہی ہیں، سب اللہ نے ان کو تزکیے کے ذریعے سے عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے جو ان کے دلوں کی صفائی فرمائی تھی، اے اللہ کے نیک بندو، یہ دلوں کی صفائی تمہیں دور دراز تک نظر نہیں آئے گی۔ اس کا نظام میرے اللہ نے انہی خانقاہوں کے ذریعے سے بنایا ہے، انہی اللہ والوں کے ذریعے سے بنایا ہے کہ دلوں کو صاف کیا جائے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے علماء یہاں تشریف لاؤ، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلوں کی صفائی نہیں ہے۔ ہاں حسد سے بھرے پڑے ہیں، آؤ غیبت و چغلیوں سے بھرے پڑے ہیں، کہاں ہوں گی یہ دلوں کی صفائی؟ آؤ ان خانقاہوں کے اندر آؤ۔ یہاں تک کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہو، کہاں چل رہے ہو؟ ذرا سا وقت ان خانقاہوں کے لیے بھی نکالو، کیونکہ دلوں کی صفائی نہیں ہے۔ ارے تمہارے بڑے حضرت اقدس حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا۔ ہاں انہوں نے دنیا میں آنے کا حق ادا کر دیا، رب کعبہ کی قسم ننھی سی جان ہے اور پوری دنیا کے کونے پر دین کو لے کر کے پہنچا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین سکون عطا کر دینا۔ وہ ننھی سی جان پوری دنیا کے اندر دین کو لے کر کے پہنچی ہے، لیکن اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ وہ لوگ کیسے صاف دل والے تھے، وہ کیسے راتوں کو رونے والے تھے۔ اللہ وہ ہماری طرح ریاکار نہیں تھے، وہ ہماری طرح جھگڑالو نہیں تھے، وہ ہماری طرح گدیوں کو پکڑنے والے نہیں تھے، وہ ہماری طرح مالوں سے محبت کرنے والے نہیں تھے۔ تبھی تو اللہ نے ان کی محنت کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ ہاں ہم نے وہ وقت بھی سنا ہے کہ جب حضرت نظام الدین کی مسجد میں بیٹھ کر کے لوگوں سے کہا کرتے تھے یہ میرا دین افریقہ میں جائے گا، امریکہ میں جائے گا، یورپ میں جائے گا، لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، ارے اس ایک مٹھی کے انسان کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ چھوٹی سی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے مسجد کے جالے تو صاف نہیں ہو رہے، اور بات یورپ کی کرتا ہے، ایشیا اور ملیشیا کی کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم ان کے اخلاص نے دکھایا۔ آج اگر وہ دین کے دشمن زندہ ہوں تو ذرا دیکھ لیں مولانا الیاس کے اخلاص کی محنت دنیا کے ہر کونے میں پہنچ چکی ہے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ اخلاص کی برکت سے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ دلوں کو جو صاف کر لیا تھا۔ دل صاف کیسے ہوا؟ آج تو ہم ذرا سی باتوں پر لڑتے اور جھگڑتے ہیں، ہمیں گدیاں چھنتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہمیں اپنے سر کے تاج چھنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
ذرا معلوم کرو حضرت اقدس مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی آبیتی پڑھو. فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی بڑے تقاضوں سے واپس آیا کرتا تھا، جب میں کبھی بڑے تقاضوں سے بڑے بڑے ملکوں سے سفر کر کے آیا کرتا تھا، میں کہیں نہیں سیدھا حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر پہنچا کرتا تھا، اور پہنچ کر کے میں دیکھتا تھا کہ حضرت مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے مولانا الیاس تمہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں تقاضے اتنے ہیں، تمہیں دین کی محنت اتنی کرنی پڑتی ہے، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ذرا جواب سنیے، یہ جواب مجھ جیسے ریاکاروں کے لیے ہے، یہ جواب مجھ جیسے گھمنڈیوں کے لیے ہے، یہ جواب مجھ جیسے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والوں کے لیے ہے. فرماتے تھے حضرت یہ میں آپ کی وجہ سے نہیں، بلکہ جب میں دین کے بڑوں تقاضوں سے آتا ہوں میرے دل میں ایک میل اور کچیل سا جم جاتا ہے، ایک ریاکاری کا یا کسی بھی چیز کا، عجب کا، خود پسندی کا، شیطان کے بہکاوے کا، میرے دل میں کچھ میل و کچیل جم جاتا ہے. اللہ کی قسم حضرت رائے پوری آپ کی اس رائے پور کی خانقاہ میں آ کر اور 2-4 ضربے لگا کر اللہ میرے اس میل اور کچیل کو ختم کر دیتا ہے، میل اور کچیل کو ختم کر دیتا ہے. آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے ذرا دیکھیں. آج میں اور آپ بڑی بڑی ڈینگیں تو مارتے ہیں، لیکن اس طرح سے اخلاص کی مثالیں نہیں پیش کر سکتے تو پھر یاد رکھنا میری اور آپ کی محنت بھی محدود ہو گئی ہے، پھر آپ کی میری اور محنت بھی محلوں تک رہ گئی ہے. مسجدوں میں بھی لوگ مجھ سے اور آپ سے خوش نہیں ہیں. مزہ کیا ہے؟ اخلاص نہیں ہے، ریاکاری آ چکی ہے، دلوں کی صفائی نہیں ہے، صرف ظاہر میں صفائی ہے، باطن گناہوں سے میں اور آپ گندے کر چکے ہیں. اس لیے لوگوں کے دلوں تک بات نہیں پہنچ رہی، کانوں تک تو پہنچ رہی ہے. او اللہ کے نیک بندو، اگر چاہتے ہو ہم ذرا سی محنت کریں اور اس محنت کا پھل دور تک اور دیر تک دکھائی دے، تو سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، سب سے پہلے اپنے دلوں کا تزکیہ کرنا ہوگا، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو. اور یہ کہاں ہوگا؟ او اللہ کے بندو، بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے درزی کے پاس پہنچتے ہیں، بالوں کے سدھار کی ضرورت پڑتی ہے سیلون پر پہنچتے ہیں. اگر دلوں میں بیماریاں ہیں اللہ کی قسم ان خانقاہوں میں آنا پڑے گا، ان بزرگوں کے پاس آنا پڑے گا، تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ میرے اور آپ کے دلوں کی صفائی فرما دے. میں اور آپ اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں، کبھی بھی اپنے آپ کو بالکل الگ نہ سمجھیں. جو غلطیاں ہو گئیں ان سے اپنے اللہ سے معافی مانگے، بالکل مایوس نہ ہو. جو تجارت پہلے تھی اللہ اس سے زیادہ دوبارہ دے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہا کر کے معافی مانگ لی جائے، غلطی کو غلطی تسلیم کر لیا جائے. اگر دنیا کے اعتبار سے ہم کہیں کامیاب نہ ہو سکے تو کم از کم اپنے اللہ کو تو منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں گے، اپنے اللہ کے سامنے کے جانے کے لائق تو ہو جائیں گے. وقت بہت ہو چکا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اللہ سے قریب رہنے کی طاقت اور قوت اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور اللہ ان خانقاہوں میں بار بار مجھ جیسے گناہگاروں کی حاضری مقدر فرمائے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ.